Welcome to Subhanallah Wazaif. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ نیکیاں ہی نیکیاں حاصل کریں، تھوڑا سا عمل۔ اللہ رب العزت کی شان رحمت کا کیا کہنا، وہ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ بعض اوقات ایک چھوٹے سے عمل پر بے شمار نیکیاں، اجر و ثواب اور رحمتوں کی بارش فرما دیتا ہے۔ جو بندہ خلوص نیت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت کتنی وسیع ہے، اس کا اندازہ انسان اپنی عقل سے نہیں لگا سکتا۔ وہ کریم رب اپنے بندوں کے لیے نیکیوں کے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ بعض اوقات ایک مختصر سا ذکر، چند لمحوں کی عبادت یا ایک چھوٹا سا عمل انسان کے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ ایک ساحل نے کسی دانا شخص سے پوچھا، کیا چیز زیادہ اہم ہوتی ہے، راستہ یا منزل؟ دانا شخص بولا، تمہارا ہم سفر۔ میرے عزیزوں، وقت بدل گیا، عمارتیں بدل گئیں، سہولیات بڑھ گئیں، لیکن ایک چیز آج بھی ویسی ہی ہے۔ مکہ پاک اور مدینہ منورہ کی وہ روحانیت، وہی سکون، وہی محبت اور وہی کیفیت جو دلوں کو اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے بھر دیتی ہے۔ میرے عزیزوں سنو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعا بہت بڑی ہے تو یاد رکھو، تم جس سے مانگ رہے ہو وہ سب سے بڑا ہے۔ اگر لگتا ہے دیر ہو گئی ہے تو یاد رکھو، اللہ کے لیے کوئی چیز دیر نہیں ہوتی۔ وقت کا مالک ہے، وہ اسباب کا مالک ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ چیز ملنا ممکن نہیں تو سنو، اللہ کریم معجزوں کا مالک و مختار ہے۔ بے شک ہر حال میں اپنے اللہ سے رجوع کرے اور دعا کیا کرے، اے میرے اللہ جل جلالہ، تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، ہم سب کے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ ہم تجھ سے ہدایت اور اصلاح مانگتے ہیں، تو سب کو اصلاح والے راستے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ کریم، ہم سب کو شکر ادا کرنے والوں میں شامل کر، ہم سب کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، تو معاف کرنے والا ہے، ہم سب کو معاف کر دے، بے شک تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ میرے عزیزوں ذرا سوچئے، اگر کوئی ایسا عمل مل جائے جو چند سیکنڈ میں ادا ہو جائے لیکن اس کا اجر و ثواب اس وقت تک جاری رہے جب تک آپ باوضو رہیں، تو یہ کتنی بڑی سعادت ہوگی۔ علماء کرام فرماتے ہیں اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب انسان باوضو رہتا ہے تو وہ طہارت اور پاکیزگی کی ایسی کیفیت میں ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرشتے اس کے لیے خیر اور برکت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جو اپنے دن کا آغاز اللہ کے ذکر سے کرے، وضو کو اپنی عادت بنائے اور ہر لمحہ اپنے رب کی یاد میں گزارنے کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کے دلوں میں سکون اترتا ہے، گھروں میں برکت آتی ہے، رزق میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں اور زندگی نور ایمان سے منور ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزوں روزانہ جب بھی وضو کرنے لگیں تو وضو شروع کرنے سے پہلے صرف ایک مرتبہ بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیا کریں۔ یہ الفاظ دراصل اپنے رب کی عظمت اور شان کا اعلان ہے۔ جب بندہ اللہ کا نام لے کر وضو کرتا ہے تو اس کا وضو نور بن جاتا ہے، اس کی عبادت میں برکت آتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا مستحق بن جاتا ہے۔ آئیے آج ہی عہد کریں کہ ہر وضو
کو صرف نماز کی تیاری کے لیے نہیں بلکہ نیکیوں کا خزانہ سمجھیں گے، اور وضو سے پہلے ایک بار بسم اللہ والحمدللہ پڑھنے کی یہ پیاری سنت اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت نیکیاں سمیٹنے، اپنے ذکر سے دلوں کو آباد رکھنے اور ہر لمحہ اپنی رحمتوں کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ احادیث مبارک کے مطابق جب بندہ اللہ کا نام لے کر وضو کرتا ہے تو اس کا یہ عمل برکتوں سے بھر جاتا ہے، اور جب تک وہ باوضو رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں اور اس پر رحمت الہی نازل ہوتی رہتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم مہربانی ہے کہ چند لمحوں کا یہ معمولی سا عمل انسان کے لیے اجر و ثواب کا خزانہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا آج ہی اس مبارک عادت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں ذکر، شکر اور طہارت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔